السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر پہلی وحی کا جو واقعہ تھا اس کا ہم نے کل ذکر کیا، اور بات کیا سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت وہ اس بات کو ہم نے اکنالج کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جانتے تھے کہ وہ توکل اور شکر والا قلب جو ہے وہ اس نعمت کو لینے کے لیے تیار ہے، قرآن کو لینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشری کیفیت ہے اس وقت کی، وہ بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کانپ اٹھے، اور وہ نعمت کتنی بڑی تھی، اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ کا کلام، that kalam being made a part of this blessed heart and it was huge۔ تو کیسے نہ کانپتا وہ بشر، یہی تو بشریت ہے۔ تو کیا کیا اس وقت انہوں نے رسپونڈ کیسے کیا؟ انسٹنٹلی، کہ اس واقعے کے فوراً بعد جب فائنلی وہ 3 بار جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پڑھوایا، اور پھر 3 بار ان کو بھیجا اپنے ساتھ لگا کر، اور تیسری بار کے بعد جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم started reciting سورہ علق کی آیات، اور اس واقعے کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم he almost ran towards his home، اور وہ بھاگ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے پاس جا رہے ہیں جو اللہ نے پہلے سے ہی دے رکھی تھی ان کو۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیسا پیار ہے کہ سارا کچھ تو اللہ کی پلاننگ ہے نا، ایز اف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ میرے بندے کو یہ ساتھی ملے گا، پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا ملیں گی، اور وہ ان کو چاہنے لگیں گے، ان پر ڈپینڈ کرنے لگیں گے، اور تب یہ قرآن نازل ہوگا۔ اٹ could be just any situation نا، لیکن this is how اللہ تعالیٰ planned it، کیونکہ وہ رب جانتے تھے کہ اس وقت بھی اس بندے کو ہیومن کنیکشن چاہیے ہوگا، اور وہ سینکچوری کے جہاں جا کر وہ یہ کہہ سکیں زملونی زملونی، a place where he could just show that he was scared، ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ and that's a huge blessing of Allah subhanahu wa ta'ala to have that kind of place۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو جتنی مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کی، اب اس کے کمپیریزن میں تصور کیجئے اس ایونٹ کو۔ Sometimes the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala is so huge that one needs to literally step back in order to see it۔ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، کسی پہاڑ کے بالکل قریب اگر ہم کھڑے ہوں نا تو شاید اپنے سامنے ایک آپ کو بس اینڈلیس دیوار نظر آتی ہے۔ ماؤنٹینز آر بیوٹیفل، پہاڑ تو خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن پورے پہاڑ کو دیکھنے کے لیے، اس کی خوبصورتی اور سپلینڈر کو انجوائے کرنے کے لیے تھوڑا پیچھے سے دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ٹو گیٹ دا کمپلیٹ پکچر۔ بالکل ایسے ہی اللہ پاک کی کچھ نعمتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پر صرف ایک لگتا ہے کہ ایک انٹیمیڈیٹنگ ہیوج جائنٹ
ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے اور آپ بس کہیں چھپ جانا چاہتے ہیں. اور سیرت مبارکہ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ that's okay if that happens, کہ کبھی کبھی آپ کو ایک دم سے آپ نعمت کو پہچان نہیں پائے اور آپ جو ہے وہ ڈر گئے. زملونی کا مطلب کہ مجھے چادر اڑا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے وہاں سے غار حرا سے پہلی وحی کے نزول کے بعد تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آ کر انہوں نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, put something upon me. اور وہ ان کی وہ جو کپ کپی اور ڈر کی کیفیت ہے اس کو ڈینوٹ کر رہا ہے یہ لفظ. کیونکہ بشر ہے نا, اس کو فوراً سے لارجر پکچر نہ دکھائی دیتی ہے اور نہ سمجھ آتی ہے. بہت دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ ایک دم سے وہ دیکھ پائے the bigger scheme of things. اور ایسے لمحوں میں اگر کوئی آس پاس ایسا موجود ہو کہ اس انشور اور شیکی حالت میں وہ ہاتھ پکڑ کر تسلی دے دے کہ ڈرو نہیں, جب تمہاری نیت میں کھوٹ نہیں ہے, جب تم نے خود کو ضائع نہیں کیا تو وہ رب تمہیں ضائع نہیں کریں گے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہی کیا تھا نا, ان کو یاد دلایا تھا کہ جب آپ نے خود کو ضائع نہیں کیا, یو ڈو what's the right thing, کہ جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. آپ مسکینوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, آپ غریبوں کے غریب نواز ہیں, آپ ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہیں. تو وہ ساری چیزیں گنوا کر انہوں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اور یہ نعمت ہے اللہ کی, اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت دے کر آزماتے ہیں کہ there is a place where one can go to, اور وہاں پر وہ اپنے فیئرز کو شیئر کر سکے. یہ نعمت دے کر بھی آزماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور جس کو چاہتے ہیں اس کی کمی سے آزماتے ہیں کہ اس کے پاس اس وقت کوئی نہیں ہوتا to go back to share it with. اور ہم اس کی وہ جو کمی کی آزمائش ہے وہ بھی آگے ہم اس کی مثال دیکھنے والے انشاءاللہ. طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو وہاں پر ہم وہاں کا رسپانس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ وہاں پر دیکھیں گے وقت آنے پر اللہ پاک کی توفیق سے. اب یہاں پر یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس سچویشن میں, بیکاز ہم سب کے ساتھ اپنے اپنے نفس اٹیچڈ ہیں نا, تو اس سچویشن میں ہمیں سبق صرف یہ نہیں مل رہا کہ میرا پریشان ہونا بنتا ہے کیونکہ میں بشر ہوں. اب کوئی ہونا چاہیے جو مجھے تسلی دے, جو مجھے اس وقت جو ہے وہ ری ایشور کرے کہ سب صحیح ہو جائے گا. نہیں, صرف یہ لیسن نہیں ہے, یاد یہ رکھنا ہے کہ سیرت طیبہ کے ان لمحات میں دوسرا کیریکٹر جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا, وہ بھی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. یعنی مجھے اپنے رب کی تسلی کا ٹول بننا ہے اللہ کے بندوں کے لیے, a source of comfort whenever a loved one is going through, if we might say zammiluni moment. وہ zammiluni moment اگر میرے کسی پیارے پر, میرے آس پاس کوئی ہے جس کے اوپر وہ مومنٹ آیا ہے, وہ لمحہ آیا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اس کا توکل اور ایمان کمزور ہے کہ بھئی مومن ہے, مومن تو ڈرتا نہیں ہے, مومن تو انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایک بات تو یہی سمجھ آ گئی نا کہ بشر ہے, ایک لمحے کو پریشان ہو جانا اور اس کے لیے جو ہے وہ چیزوں کا اس کو سمجھنا آنا وہ عین ممکن ہے, ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ what is a zammiluni moment. اس وقت اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں؟ ہم اس کو اللہ کی نعمت تو کہہ رہے ہیں, اور اللہ کی نعمت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا, اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا, لیکن اس وقت اس لمحے کو جینا, اس کو ہم نعمت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے آئی ہر چیز نعمت ہوتی ہے. کوئی نعمتیں اپیرنٹ ہوتی ہیں, کوئی نعمتیں جو ہیں وہ زحمت کے اندر یا خوف کے اندر یا ڈر کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو it was just a moment کہ جو کہ انٹیمیڈیٹ کر رہا ہو, ایک ایسا لمحہ کہ جو کہ ڈرا رہا ہو انسان کو. So whenever a loved one is going through a zammiluni moment, I need to remember to try to be the one who says کہ کوئی بات نہیں, ہمارے رب کسی کو ضائع نہیں کرتے جب تک بندہ خود ضائع نہیں کرتا اپنے آپ کو.
سو یو ڈو دا رائٹ تھنگ, تم اپنی نیت صاف رکھو, تم اپنا کرنے والا کام جو ہے وہ پورا کرو, اینڈ دین نو وریز. تو یہ جو تسلی ہے نا, اور اس میں دیکھا جائے تو یہ کیا ہے, اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے کہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتے, اور اللہ سے حسن ظن رکھنا اور اللہ سے حسن ظن سکھانا, یہ دونوں عبادتیں ہیں, یہ دونوں کام عبادت ہیں, اور دونوں طرح کی عبادات ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. اور کیسی خوبصورت تسلی ہو اگر ہم ایک دوسرے کو اللہ کی پہاڑ جیسی نعمتیں دیکھنے میں مدد کر سکیں. لک ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. اس کو وہ امیجن کروا سکے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہ سی بیونڈ دا پیرنٹ, جو ظاہریت ہے اس کے پیچھے دیکھو. جس وقت کسی کو صرف ایک دیوار سی دکھ رہی ہو نا, تو یہ چیز جو ہے وہ ان کو یہ احساس دلا سکے. حسن ظن, having a good opinion of اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ سے اچھی امید رکھنا, اچھا گمان رکھنا اللہ کے بارے میں. جی پلیز ڈو آسک, اگر کوئی الفاظ کسی کے لیے مشکل ہے نا, تاکہ ہم ان کو کلیئر کرتے جائیں. تو دیکھیں وہ لمحہ گزر گیا, جی ذہن ایسے لکھیں گے, وہ لمحہ گزر گیا اور اچھا گزر گیا الحمدللہ. اور رب بھی تو رب ہے نا, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم نعمت عطا فرما کر پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ انہوں نے روک دیا. ہم جانتے ہیں اس کو, وہ جو تھوڑے عرصے کا گیپ آیا, کچھ روایات میں اس کو 2.5 سال لکھا گیا, کچھ روایات میں اس کو 3 سال لکھا گیا, کہ پہلی وحی کے بعد یہ فترتی وحی اس کو کہا جاتا ہے. فترتی وحی کا زمانہ تھا کہ جس میں یہ گیپ آیا, پوز آیا, اور وحی کا سلسلہ جو ہے وہ پہلی وحی کے بعد رک گیا, اور 2.5-3 سال کے بعد جو ہے وہ دوسری وحی نازل ہوئی, the second time. ایز اف کہ اللہ پاک بھی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نعمت کو ایبزارب کرنے اور انٹرنلائز کرنے کا موقع دے رہے تھے. اور اللہ پاک کے رحم کا یہی معاملہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے ساتھ جو معاملہ ہوا پچھلی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں, اگر قرآن مجید کو دیکھا جائے, what's different is کہ قرآن مجید کے اندر کے ساتھ تنزیل کا معاملہ ہے. تنزیل کا مطلب ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کسی چیز کا نازل ہونا. تو قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر 23 ایئرز میں نازل ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا سا کر کے, تھوڑا تھوڑا سا کر کے. ان کے دشمن اس کو پوائنٹ آف آرگیومنٹ بناتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا سا کیوں, ایک ہی دفعہ لے آئیں کتاب, ساری کتاب ایک دفعہ آ جائے. لیکن یہ تو رب کی طرف سے آ رہا تھا نا, اور یہ نعمت بہت ہیوج تھی. تو ایک ون آف دا ریزنز, ون آف دا حکمہ کہ جو کہ ہمیں علماء بتاتے ہیں کہ قرآن کا جو تدریجی نزول تھا, اس میں یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت کو ایبزارب کرنے اور اس کو انٹرنلائز کرنے کا موقع دیتے تھے. سارا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہو جاتا تو وہ سارا ایک دفعہ میں واجب بھی ہو جاتا. اس کے اندر جو جو لیسنز ہے قرآن کے اندر, تو اللہ پاک نے آہستہ آہستہ اس کو نازل فرمایا, اور اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں, بٹ دس از جسٹ ون آف دیم. اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد فوراً سے ہم دیکھیں تو, کیونکہ شی واز دا فرسٹ ون, جب وہ ان کے پاس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ وین ہی نریٹڈ ایوری تھنگ, تو شی واز دا فرسٹ ون کہ جو کہ ایمان لے کر آئیں, جنہوں نے ان کی تصدیق کی اور وہ ان پر ایمان لے کر آئیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ان کی نبوت پر ایمان لانے والوں میں اس کے بعد پھر نام آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, کہ جو کہ سب سے قریبی دوست تھے ان کے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا, کہ جو کہ فرسٹ کزن تھے, چچا کے بیٹے تھے, عمر میں کافی چھوٹے تھے لیکن still he was close to him. اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو کہ منہ بولے بیٹے تھے. These are just few people کہ جو کہ شروع میں سب سے پہلے ایمان لے آئے. اور اس وقت آف کورس یہ سب کچھ جو ہے وہ بالکل سیکریسی میں تھا, اور سیکریسی میں ہونا بھی چاہیے تھا. اب یہ جو لوگ جو ہے وہ شروع میں فوراً سے ان پر ایمان لے کر آئے ہیں, ایز اف کہ ان کو سب سے قریب سے جاننے والے جو لوگ تھے, they could bet their lives upon him
بیکاز ایمان لا رہے ہیں نا, ایک دین کو قبول کر رہے ہیں, ایک نئے ریلیجن کو قبول کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن اتنے وہ قریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ ان کو ایسے جانتے تھے کہ ان کا جو صادق اور امین ہونا, وہ جو ان کی ریپوٹیشن تھی پوری سوسائٹی میں کہ وہ سچے ہیں, وہ آنےسٹ ہیں, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, ہی از اے فیئر پرسن, یہ جو ان کی جو ریپوٹیشن تھی وہ صرف ایک سپرفیشل پبلک ڈسپلے نہیں تھا. ایون سنس بفور نبوت it was part of his value system, the way he was. اور یہ فرق ہے morals اور manners. morals اور manners, اگر بندے کی سچائی, اس کی آنےسٹی, اس کے اور وہ جو اس کی جو اخلاق ہیں وہ صرف سپرفیشل مینرز ہونا, تو جو اس کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے اس کی اصلیت کو, بیکاز اس نے جو ہے وہ اس کو مینرز کے ماسک کے بغیر بھی دیکھا ہوتا ہے کہ جب وہ اس مینرز کی کیفیت میں نہیں ہوتا, اس نے وہ طاری نہیں کیے ہوتے مینرز اپنے اوپر, تو پھر وہ کیسا دکھتا ہے. تو جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح سے جانتا ہے. لیکن اگر یہ ایٹریبیوٹس بندے کے مورلز ہونا تو وہ ہر جگہ ہوتے ہیں, باہر بھی ہوتے ہیں, گھر میں بھی ہوتے ہیں, قریب والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دور والوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے بھی ہوتے ہیں, پرائیویسی میں بھی ہوتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی مفاد اٹیچڈ ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو فار گرانٹیڈ لینا آسان ہوتا ہے. وہ سب جگہ صادق اور امین تھے, وہ سب جگہ صادق اور امین تھے. تبھی ان کے سب سے جو قریب والوں نے بغیر دیر کیے فوراً ایمان قبول کیا. اینڈ دیٹ سیز اے لاٹ. پھر درجہ بدرجہ اور لوگ اسی طرح سے اسی سیکریسی کے عالم میں وہ ایمان لاتے رہے, یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے. وہ فترۃ الوحی کا جو موقع تھا وہ گزر گیا. اور پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام دوبارہ سے نظر آئے, اور اس بار جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نظر آئے. بیکاز فرسٹ ٹائم جو ان کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں جب وہ نظر آئے تھے, پہلی وحی لے کر آئے تھے, تو اس کے بارے میں علماء یہی فرماتے ہیں کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام ہی واز ان ہیومن فارم. آف کورس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا, وہ ایک اجنبی تھے. And this is why it was intimidating for him کہ ایک stranger جو ہے وہ آ کر اس طرح سے کہہ رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ قلب مبارک پر وحی نازل ہوئی تو it all became clear. Still it was huge, وہ overwhelming تھا ان کے لیے وہ سارا ایکسپیرینس. تو اصل شکل میں جب نظر آئے تو جیسے کہ ان کے بارے میں روایات میں کیا آتا ہے کہ آسمان اور زمین کا خلا پر ہو جاتا تھا. جب جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نظر آتے تھے تو آسمان اور زمین کا خلا پر ہو جاتا تھا. اور امیجن اللہ تبارک تعالیٰ کو محض اپنی اگر کبریائی, اللہ کا جلال ان کو اگر ظاہر کرنا ہوتا تو پہلی بار بھی اپنی اس مخلوق کو یعنی جبرائیل علیہ السلام کو وہ اصل شکل میں دکھا سکتے تھے نا. کیا اثر ہوتا کہ پہلی بار جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آ جاتے, تو کیا اثر ہوتا. نہیں, لیکن وہ اس وقت انسانی شکل میں آئے. ایون دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ زملونی کی کیفیت طاری ہو گئی, مگر اب وہ اصل شکل میں نظر آ رہے ہیں. اور کیا لے کر آئے سیکنڈ وحی میں, یا ایھا المدثر قم فانذر. اللہ اکبر. اے کمبل میں لپٹنے والے, اے چادر میں لپٹنے والے, یا اللہ 3 سال گزر چکے تھے اس بات کو. سوچیں اس وقت سورہ مدثر کی ہی آیات کیوں, the way اللہ سبحانہ تعالیٰ addressed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک اسی کیفیت کو جیسے رینیو کر رہے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف تازہ ہو جائیں, وہ جو ان کو 3 سال پہلے فیل ہوا تھا, وہ جو کپ کپی طاری ہوئی تھی, وہ ڈر جو لگا تھا, وہ تازہ ہو جائے, to scare him more. نہیں,
وہ یاد نہیں دلا رہے تھے، بلکہ اس لیے کہ یہ باور کرا دیا جائے کہ بھلے آپ اپنی وہ کیفیت بھول گئے ہوں گے. 3 years از اے لانگ ٹائم نا. ایک ہیومن بینگ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو گزرے ہوئے مشکل لمحے ہوتے ہیں ان کا بوجھ بھی ہلکا ہونے لگتا ہے. وہ جو خوف کی کیفیت گزری ہوتی ہے وہ ہلکی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. ہر گزرتے دن کے ساتھ انسان بھول جاتا ہے. مگر ایز اف اللہ پاک جتا رہے ہوں کہ میرے حبیب آپ کے لیے شاید وہ ڈر کی کیفیت پرانی ہو گئی ہوگی، مگر آپ کے رب کو ایک ایک لمحہ یاد ہے کہ آپ کو کیا محسوس ہوا تھا. یا ایھا المدثر، that ٹائم کہ جب آپ کمبل میں لپٹ گئے تھے. کیا جس نے بنایا ہے وہ نہیں جانے گا کہ آپ کو کیسا لگا تھا؟ اور اللہ پوری طرح اکنالج کرتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، آپ کی بشریت کو اکنالج کرتے ہیں، مگر آپ کوئی عام بشر نہیں ہے. تو فرمایا قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے. انذار بیسیکلی عربک لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ شفقت اور فکر کے ساتھ ایسی چیز کا خوف دلانا کہ جس سے بچنا ممکن ہو. پیار کے ساتھ، فکر کے ساتھ ایسی چیز کا خوف دلانا کہ جس سے بچنا ممکن ہو، کہ بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، تمہیں کچھ ہو نہ جائے. That's the کیفیت of انذار. قم فانذر، آپ اٹھیے اور انذار کیجیے. As if کہ you cannot afford to be scared for yourself. You have a world to save. You have a world to save. پوری دنیا کو بچانا ہے. اب اس کے بعد قیامت تک کے جتنے لوگ آئیں گے اس زمین پر، آپ کو ان سب کے لیے انذار کرنا ہے. ایز ان میرے حبیب آپ کو اللہ پاک نے یہ جو عظیم پریولیج دیا ہے نا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس پریولیج کے ساتھ جڑی رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ عظیم ہے. ہر پریولیج رسپانسبلٹی کے ساتھ آتا ہے. There is no privilege whatsoever کہ جو کہ صرف پریولیج ہو اللہ کی طرف سے اور اس کے ساتھ جڑی کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو. میرے اور آپ کے سوچنے کی بات بھی یہ ہے نا کہ ہم اس نبی کے امتی ہونے کا جو پریولیج ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اچھا لگنا بھی چاہیے، اچھا لگنا چاہیے. ہماری نعمت ہے الحمدللہ کہ ہم ان کے امتی ہیں. لیکن یہ پریولیج جسٹ فار دا سیک آف پریولیج نہیں ہے، اس کے ساتھ رسپانسبلٹی جڑی ہے. اس رسپانسبلٹی کو بھی بھولنا نہیں ہے. آپ کو اپنے خوف اور اپنے ٹراماز کو ایک طرف رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی ان کو یہی فرما رہے ہیں نا، قم فانذر. اب اپنے وہ جو یا ایھا المدثر کہہ کر وہ جو خوف یاد دلائے تھے نا، یس یو آر اسکیئرڈ، یس یو ور انشور اباؤٹ یور سیلف، لیکن آپ کو اپنے خوف اور اپنے ٹراماز کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور اللہ کے بندوں کو آگ سے بچانے کے لیے کھڑے ہو جانا ہوگا. عجیب بات ہے، انبیاء کرام کے 2 مقاصد ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب بھی نبی بھیجے تو ان کے 2 مقاصد ہوتے ہیں، 2 مقصد ہوتے ہیں، انذار اور تبشیر، یعنی خوف دلانا اور بشارت دینا. ڈرانا، بشارت دینا، یہ دونوں کام ہوتے ہیں. یعنی آگ سے خبردار کرنا اور جنت کی خوشخبری دینا. مگر وحی کا جو پریکٹیکل آغاز یہاں سے ہو رہا ہے سورہ مدثر کی آیات سے، پہلے کیا تھا؟ پہلی وحی میں اقرا، ریڈ، اور اب کیا ہے؟ گیٹ اپ اینڈ ڈو اٹ. تو وہ پریکٹیکل اس کا آغاز ہو رہا ہے سفر کا. تو صرف انذار کا ذکر ہے، تبشیر کا ذکر نہیں ہے. Why did اللہ سبحانہ تعالیٰ choose انذار only؟ ان 4-5 آیات میں کہ جو کہ سیکنڈ وحی میں نازل ہوئی تھی، اس میں صرف ڈرانے کی بات ہے، وہ شفقت سے ڈرانے کی بات. اور اس کی one of the wisdoms behind that جو کہ مفسرین نے لکھا ہے
وہ یہ کہ کیونکہ شاید تبشیر جو ہے نا وہ قدرے آسان ہوتی ہے، کامن سینس سے سمجھ آتا ہے. وجہ یہی ہوتی ہے کہ کیونکہ سننے والے جن کو بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اچھے اچھے کام کرنے والوں کو وہ جنتیں ملیں گی، وہ باغات ملیں گے، وہ نعمتیں ملیں گی، پھل ملیں گے، سب کچھ ملے گا، جنت ملے گی، تو وہ سننے والے جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کے لیے ریسیپٹیو ہوتے ہیں. ایوری ون وانٹس ٹو ہیئر دیٹ. اس کے لیے ویلکمنگ ہوتے ہیں. سب کو اچھے لگتے ہیں فضائل، سب کو اچھی لگتی ہیں یہ باتیں کہ جنت ملے گی، ہاں اللہ معاف کر دیں گے. یہ بشارتیں سب کو پسند ہیں. اصل چیلنج جو دائی کا چیلنج ہے وہ انذار ہے. اصل چیلنج انذار ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا اور یہ یقین دلانا کہ دیکھو اگر نہیں رکو گے تو یہ انجام ہو سکتا ہے، بچ جاؤ اس برے انجام سے، بچ جاؤ اس برے انجام سے. جب یہ کیا جاتا ہے نا تو اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اکثریت اس کو خود پر اٹیک سمجھتی ہے کہ یہ مجھ پر اٹیک ہے، اور شیطان ان کو ہیلپ کرتا ہے یہ سمجھنے میں. اس لیے کم فانذر، کم فانذر. مگر اس لفظ انذار کی جو کیفیت ہے نا اس میں سیرت طیبہ کے میجورٹی لمحات پیک کر دیے گئے. all his life till his last breath وہ کیا کر رہے تھے؟ انذار کر رہے تھے، انذار کر رہے تھے، بچانے کی کوشش کر رہے تھے، فکر کر رہے تھے کہ کوئی آگ میں نہ چلا جائے، کوئی آگ میں نہ چلا جائے. اور وہ نبوی فکر جو ہے وہ ایک ایک لمحے کا، وہ پورا جو نبوت کا پیریڈ ہے ایک ایک لمحے کا، وہ اٹس پارٹ آف اٹ. وہ سراپا شفقت، وہ ہر وقت فکر کرنے والے، وہ ایک ایک امتی کے آگ میں چلے جانے کے خوف سے رونے والے، انہوں نے اس حکم الہی کا حق ادا کر دیا. انذار ان کا اوڑھنا بچھوڑنا بن گیا پوری زندگی کے لیے. اور حیات طیبہ کے ایک ایک لمحے میں اس انذار کو خوبصورت بنانے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ ان کی وہ بشریت ہے، ان کا کمپیشن، ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب میں انذار کر رہا ہوں جس کو کر رہا ہوں اس کو کیسا لگ رہا ہے. ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جس کو میں جو بھی بات بتاؤں گا مجھے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ویئر از دیٹ پرسن کمنگ فرام، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو وہ انذار افیکٹو ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ سمجھا جائے اور انسان یہ نہ سمجھ سکے کہ واٹ از دا ادر پرسن گوئنگ تھرو، اس کا مائنڈ سیٹ، اس کے ایموشنز، اس کو کس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کی کس کیفیت میں سے گزر رہا ہے. کیونکہ اللہ پاک مختلف طرح سے آزماتے ہیں نا اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو. تو نعمت کی آزمائش سے گزر رہا ہے یا زحمت کی آزمائش سے گزر رہا ہے، اس کو وہ نعمت نظر بھی آ رہی ہے کہ نہیں نظر آ رہی. کیا مجھے پہلے جو ہے وہ انذار کرنے سے پہلے کیا مجھے وہ اس کو احساس دلانا چاہیے کہ دیکھو وہ کیا پتا وہ دیکھ ہی نہ پا رہا ہوں اس نعمت کو، کیا پتا میں اس کو صرف ہدایت بتاؤں کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو ابھی تک وہ لارجر پکچر آف تھنگز میں اس کو یہ اکنالجمنٹ ہی نہیں ہے کہ یہ ہدایت نعمت ہے. وہ اس کو اپنا سولس سمجھتا ہی نہیں ہے. ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وہ اس انذار کو خوبصورت بناتا ہے. پھر یہ صرف ڈرانا نہیں رہ جاتا، پھر یہ صرف ڈرانا، یہ خوف دلانا نہیں رہ جاتا، بلکہ یہ واقعی میں فکر کرنا اور کسی کے لیے کسی کا خیال کرنا، ٹو کیئر فار پیپل، یہ وہ بن جاتا ہے. اور سیرت طیبہ میں یہ ڈھیروں واقعات ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کی جو خوبصورتی تھی وہ کیسی زبردست تھی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسے منذرین بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ واقعی میں جو اللہ کے بندوں کو، اپنے آس پاس والوں کو آگ سے دور کر سکیں اور آگ سے بچا سکیں، خود بھی بچ سکیں، ان کو بھی بچا سکیں.
آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک جزاکم اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ